لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. معزز ناظرین سلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میری آج تک کی آپ نے کوئی بھی ویڈیو شیئر کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اس ویڈیو کو خاص طور سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ اس کا جو میسیج اور پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. آج ہم بات کریں گے ہندوستان مرکز فقاہت، اس کی معراج اور اس کا تنزل، معراج اور تنزل کے اسباب، کہ ہندوستان کیسے مرکز فقاہت بنا اور کیسے پھر وہ تنزل کا شکار ہوا. اور ایک سوال سب سے پہلے آپ سے یہ کر لوں کہ آج ہمارے پاس آپ اگر نگاہ کر ڈالیں تو افغانستان کے پاس فقیہ موجود ہے، پاکستان کے پاس فقیہ موجود ہے، ایران کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ عراق کے پاس بھی موجود ہے. یعنی کہ عراق، ایران، پاکستان، افغانستان کے پاس فقیہ موجود ہیں. وہاں پہ درس خارج برگزار ہو رہے ہیں، رسائل مقاصد کفایہ کی تدریس کی جا رہی ہے. تو کیا ہم ہندوستانیوں کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی رسائل مقاصد کفایہ کی تدریس کی جائے؟ کیا ہمارے ہندوستانیوں کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی درس خارج برگزار ہو؟ اسی عنوان کے تحت میں آپ سے ہم کلام ہوں گا. لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ایک آیت سے ہم شروعات کرنا چاہیں گے کہ جس میں خداوند جل ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا گاؤں، پورا شہر، پورا قبیلہ حصول علم دین کے لیے نکل پڑے اور کسب و کار کو چھوڑ دے. کیا ایسے ہر جو مرض لازم آئے گا؟ کیا اگر سب لوگ حصول علم دین کے لیے نکل پڑیں گے تو پھر کام کرنے والا کون ہوگا؟ کون پڑھے بنے گا؟ کون انجینئر بنے گا؟ کون ڈاکٹر بنے گا؟ تو ایسے ہر جو مرض لازم آئے گا. اس وجہ سے سب لوگ تو نہیں نکل سکتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، وہ علم دین حاصل کریں، اور جب وہ پلٹے تو اپنے وطن والوں کو، اپنے شہر والوں کو ڈرائیں. خداوند عالم کی اسی بھیجی ہوئی، نازل کی ہوئی آیت کے تناظر میں فقہا نے حصول علم دین کو واجب کہا ہے کہ علم دین کا حصول واجب ہے، واجب کفائی ہے. اگر کوئی ایک انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس پورے گاؤں والوں کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا فقاہت کا. البتہ واجب علم دین جو ہے بیسک لیول نہیں، علم دین کا بیسک تو سب کے اوپر ضروری ہے، واجبات اور محرمات سے واقفیت سب کے اوپر ضروری ہے. لیکن درجہ فقاہت تک پہنچنا، فقیہ بننا، وہ سب سے زیادہ یعنی تخصصی، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں مولوی کے نام سے جان لیں، کہ مولانا بننا سب کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ جائیں، علم دین حاصل کریں اور آ کر کے پھر اپنے قوم کو ڈرائیں. اس تناظر میں کچھ روایتیں بھی ہیں. مثلا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. اور ایک اور روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. لیکن جب علم دین کے سلسلے میں وارد ہوئی روایتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، جو بھی علوم دنیا کے لیے ہیں، دنیا کو بنانے کے لیے ہیں، وہ تو اسلام نے اس کو ایک دم اہمیت دی ہی نہیں ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک شخص کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں طواف کر رہے ہیں؟ اس کا لوگوں نے بتایا کہ علامہ ہے. کہا کہ کس چیز کا علامہ ہے؟ علامہ. تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جاہلیت کے تمام شجروں کا جاننے والا ہے، اور کئی چیزیں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العلم ثلاثہ، علم صرف اور صرف تین ہے، صرف اور صرف علم تین ہے، آیت محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ. جن کو خلاصہ کر دیا ہے رسالت باب نے، یا تو احکام ہے، یا عقائد ہے، یا اخلاق ہے. احکام، عقائد، اخلاق. وما خلاہن فہو فضل.
اور ان کے علاوہ جو بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے فضول ہیں. فضل کا ترجمہ بہترین طریقے سے اگر ہم کرنا چاہیں تو فضول ہیں. کیوں؟ اس کی علت خود رسول اللہ اپنے آگے کے کلمے میں بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دوسرے علوم ایسے ہیں کہ جن کے نہ حاصل کرنے سے کہ انسان کو کچھ نقصان نہیں ہے، اور جس کے حاصل کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ نقصان اور فائدے کی جو بات کی گئی ہے وہ دنیاوی نقصان اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا فائدہ اور نقصان ہے. کیونکہ اصل فائدہ وہ ہے کہ جو آخرت میں ہم کو پہنچنے والا ہے، اصل نقصان وہ ہے کہ جو ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. تو حقیقی فائدہ اور نقصان کی بات ہے. اب آئیے ہم اگر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے زمانے میں اگر ہم غور و فکر کریں کہ مدرسے علوم دین کی نشر و اشاعت کس طریقے سے کی گئی ہے، تو رسول اللہ نے کی، مولا متقیان علیہ السلام نے علم دین کی نشر و اشاعت کی. اس کے بعد پورے اماموں کا سلسلہ رہا ہے. خاص طور سے مکتبہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زیادہ مشہور ہوا کہ ان دونوں مکاتب نے بہت زیادہ شاگردوں کی پرورش کی، طلاب کی پرورش کی، علوم دین کو پھیلایا ہے لوگوں تک. اور پھر اس کے بعد سے غیبت کا سلسلہ آتا ہے. تو اب غیبت کے سلسلے میں اب ہم غیر معصوم کی بات کریں. یہاں تو معصوم کا کیریکٹر تھا کہ انہوں نے علوم آل محمد کو آل محمد نے نشر کرنے کا کون سا طریقہ اپنایا. اب آئیے ہم جو ہے غیر معصوم نے کیا کیا طریقے اپنائے ہیں اور کیسے کیسے اپنائے ہیں. تو ہم غیبت صغریٰ سے اگر بات کریں تو غیبت صغریٰ کے فوراً بعد اگر کوئی جگہ مرکز فقاہت بنی ہے تو وہ قم رہی ہے، وہ شہر قم رہا ہے. قم میں آیت اللہ شیخ کلینی علیہ رحمہ تھے، پھر اس کے بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ آئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک شیخ الطائفہ شیخ توسی علیہ رحمہ رہے. تو یہاں پہ اس وقت قم مرکز فقاہت تھا، مدرسہ تھا، جس کو آپ لفظوں کو چینج کر کے مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر یہ قم سے مرکزیت چھینی اور حاصل ہوئی بغداد کو. وہ یوں کہ جناب شیخ توسی علیہ رحمہ کہ جن کو شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جن کے علمی وقار یہ تھا کہ 200 سال یا 300 سال تک تقریباً ایک دم رکود علمی رہا ہے. علم ٹھہر گیا، کسی نے جرأت نہیں کی کہ شیخ الطائفہ نے جو نظر بیان کر دیا ہے اس کے اوپر وہ انگوش نمائی کرے یا اشکال کرے یا اعتراض کرے. تو 200 سال تک غالباً جو ہے سکوت رہا ہے، رکود علمی رہا ہے. تو بغداد تھا مرکز فقاہت، مدرسہ کی حیثیت رکھتا تھا. پھر اس کے بعد سے جب لائبریری کو جلایا گیا، شیخ الطائفہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، تو آپ وہاں سے ہجرت فرما کر نجف میں سکونت پذیر ہوتے ہیں. پھر نجف مرکز فقاہت بنتا ہے. نجف میں اس وقت شیخ مفید علیہ رحمہ اور آپ کے شاگرد خاص سید مرتضیٰ علیہ رحمہ تھے. شیخ مفید علیہ رحمہ کی آپ نے جو ہے ان کے بھی درس میں شرکت کی، لیکن پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو سید مرتضیٰ کے ہاتھ میں ریاست چلی جاتی ہے. جس طریقے سے آج سستانی صاحب کے ہاتھ میں ریاست ہے، جس طرح سے آج رہبر کے ہاتھ میں ریاست ہے، اسی طریقے سے اس وقت سید مرتضیٰ کے ہاتھ میں ریاست چلی جاتی ہے. اور شیخ الطائفہ ان کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے. پھر تو بہرکیف نجف وہاں پہ مرکز فقاہت رہا. پھر شیخ الطائفہ کے بعد یہ مرکزیت جو ہے نجف سے چھن کر کے چلی جاتی ہے ہلہ. 200 سال تک سکوت علمی تھا. ان 200 سالوں میں بہت بڑے بڑے فقہاء ہیں، لیکن کسی نے شیخ الطائفہ کے اوپر انگوش نمائی نہیں کی، ان کے فیصلوں کے اوپر اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ ہلہ مرکز فقاہت بنا. اور جب ہلہ مرکز فقاہت بنا ہے تو وہاں پہ شیخ توسی علیہ رحمہ کے ہی خاندان سے ان کے نواسے یا پوتے آپ کہہ لیجئے ابن ادریس ہلی آتے ہیں. اور پھر وہ اپنے نانا یا دادا کے ہر میدان میں، یعنی کہ وہ ہر میدان کے مالک تھے شیخ الطائفہ، چاہے وہ اصول ہو یا فقہ ہو یا تفسیر ہو یا حدیث ہو یا کلام ہو، ہر میدان میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اب یہاں پہ ابن ادریس ہلی آ کر کے ہر چیز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، تو پھر وہاں سے جو ہے جرأت ملتی ہے علماء کو کہ ہاں شیخ الطائفہ کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس وقت تک کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. بہرکیف شیخ ہلہ جو ہے مرکز فقاہت بنتا ہے. ابن ادریس ہلی آتے ہیں، علامہ ہلی آتے ہیں، فخر المحققین محقق ہلی علیہم الرحمہ والرضوان، یہ سارے کے سارے علوم آل محمد کو جو ہے پھیلانے کا میں مشغول رہے.
پھر حلہ کے بعد واپس دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے دوبارہ نجف مرکز فقاہت بنتا ہے کہ وہ زمانہ غالباً شیخ انصاری آخوند خراسانی علیہم الرحمہ آیت اللہ نائینی علیہم الرحمہ وغیرہ کا رہا ہوگا کہ اس کے بعد اب وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ شیخ اعظم انصاری آخوند خراسانی آیت اللہ نائینی وغیرہ نے بہت زیادہ خدمتوں کو انجام دیا. جس میٹر کے اوپر میں لانا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کو وہ یہ ہے کہ اب وہ نجف کے بعد جو شہر مرکز فقاہت بنا وہ ہمارا ہندوستان ہے، وہ شہر لکھنؤ ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لکھنؤ میں 70 فقہا ایک وقت میں ہوا کرتے تھے. یہ وہی دور تھا، آج سے تقریباً 70-78 سال پہلے، 78 سال یا 80 سال پہلے کا یہ دور تھا کہ جب ہمارے ہندوستان میں فقہا کی کثیر تعداد زندگی کیا گزارا کرتی تھی. یہ وہ دور تھا. 100 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا آیت اللہ غفران مآب ہیں، آیت اللہ میر حامد حسین صاحب ہیں، آیت اللہ راحت حسین صاحب ہیں، نجم الحسن صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں. امجد صاحب کا زمانہ غالباً شیخ اعظم انصاری سے پہلے ہے، غالباً شیخ اعظم انصاری سے پہلے کا زمانہ ہے امجد صاحب کا. یہ جو ہے پاکستان میں مدفون ہوئے، بٹوارہ جب ہوا تو وہاں چلے گئے. بہرکیف تو اس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں جس کو کہتے ہیں سونے کی چڑیا، ہمارا واقعاً ہندوستان علم دین کے بھی معاملے میں سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا. ایسے ایسے علماء کہ آج بھی آباقات کا کوئی ثانی نہیں ہے. آج بھی یہاں ایران اور عراق کے علماء آباقات کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. علماء جیسے مراد میری بڑے بڑے آیت اللہ ہیں کہ جو مرجع تقلید ہیں، وہ تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں آباقات کی. تو ہمارے ہندوستان میں ایسی ایسی صلاحیتیں تھیں. راحت حسین صاحب کا تذکرہ یہاں پہ جو ہے زبان زد ہے. اس کے علاوہ دوسرے علماء جو بھی تھے، یہ ایسا وقت تھا ہمارے ہندوستان کا کہ دور دور سے طلاب، حتیٰ کہ ایران اور عراق سے، یمن سے طلاب جایا کرتے تھے ہندوستان میں قصبے علوم آل محمد کے لیے. لکھنؤ میں اس وقت جو ہے ناظمیہ کا عروج تھا، سلطانیہ کا عروج تھا، واعظین کا عروج تھا. یہ سب عروج کے لمحات تھے کہ جو کب آئے اور کب چلے گئے پتہ ہی نہیں چل پایا. آج 78 سال ہو رہے ہیں ہندوستان کو آزاد ہوئے، اور تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں ہندوستان کے پاس کوئی فقیہ نہیں ہے. وہ ساری فقاہت کا جو مرکز ہندوستان تھا اس ٹائم مرکز فقاہت تھا، اور پھر وہ مرکزیت ہندوستان سے واپس قم میں ٹرانسفر ہو گئی. اور آج تقریباً 70-78 سال سے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے ایران میں جو ہے مرکز ہندوستان مدرسہ، ایران مدرسہ ہے اور مرکز فقاہت بنا ہوا ہے. لیکن اس بیچ ہمارے ہندوستان میں کیا ہوا کہ مدارس اتنے زیادہ عروج پر تھے اور دھڑام سے نیچے گر کر کے وہ تنزل کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے پہلے مدرسوں کو جو سپورٹ کرتے تھے وہ نوابین ہوا کرتے تھے، وہ زمیندار ہوا کرتے تھے. تو جو اپنی نگاہیں بنا کے رکھتے تھے مدارس کے اوپر. لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے یہ نوابین جو تھے، زمینداری چھینی تو زمیندار، ان سب نے ہندوستان کو چھوڑا، اور جو رہ گئے وہ بھی بہت ہی کچلے اور دبائے گئے، ان کو دبایا گیا، کچلا گیا. تو بہرکیف یہ ہے کہ پھر وہاں سے ایک امید کی کرن شروع ہوئی تھی کہ جب سرکار نے مدارس کو سرکاری کرنا شروع کیا. بہت اچھا فیصلہ تھا سرکار کا، اور بہت زیادہ یہ ہمارے شیعوں کے حق میں اچھا ثابت ہوا. ایک موٹی رقم ملنے لگی، بڑا شہریہ، بڑی فیس ملنے لگی. آج کی ڈیٹ میں لاکھوں روپے ٹیچرز کی تنخواہ ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو اچھا کام کرنا چاہیے تھا کہ آج لاکھ روپیز سیلری پانے کے باوجود وہ اچھا کام نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ہندوستان کو مرکز فقاہت بنانے کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں. اگر دھیان دیا ہوتا تو ہندوستان کب کا مرکز فقاہت بن چکا ہوتا. اور آج یہ 100 سال سے ہمارے پاس یہ قحط، یہ خشک سالی کے دور نہ ہوتے. تو معزز ناظرین، آپ تک میں اس بات کو اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوستان علم دین حاصل کرنا واجب ہے، اور ہندوستان چونکہ ہم ہندوستان کے ہیں اس لیے ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم ہندوستان کے بارے میں سوچیں. آج ہمارا ہندوستان علمی تنزلی کا شکار ہے. وہ وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب شیخ اعظم انصاری آخوند خراسانی کے شاگرد یا ان کے ہم مباحث افراد جب ہندوستان میں رہا کرتے تھے تو وہ بڑی بڑی کتابیں لکھا کرتے تھے، بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کیا کرتے تھے.
لیکن آج ہمارے ہندوستان کا معیار یہ ہے کہ 90% مدارس میں جو اجتہاد کا پہلا قدم ہے لوما اور اصول، وہ نہیں، وہ تدریس نہیں کی جاتی ہے۔ 90% مدارس میں لوما اصول کی تدریس نہیں ہے، کہ جو اجتہاد کا پہلا قدم ہے۔ اجتہاد کا دوسرا قدم ہے رسائل مقاصد کفایہ، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تیسرا قدم ہے درس خارج۔ تو یہ سب چیزیں ہندوستان کے لیے ایک خواب کی طرح بن گئی ہیں کہ جن کو سچا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہندوستان کا علمی انحطاط، علمی تنزل اس قدر ہو چکا ہے کہ ایک طالب علم کو اگر کوئی باپ اب بھیجتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اور وہ جب 10 سال 15 سال کسی مدرسے سے فارغ ہو کر کے آتا ہے تو باپ دیکھتا ہے کہ میرے 2 بیٹے تھے، ایک کو میں نے مولانا بنایا، دوسرے بیٹے کو میں نے اپنے پاس علوم دین میں نہیں بھیجا، علوم دنیا میں رکھا۔ لیکن جب واپس آ رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا تھا وہ زیادہ بگڑا ہوا ہے اس کی بنسبت کہ جو ہمارے پاس تھا۔ یعنی کہ جو دنیاوی علم حاصل کر رہا تھا وہ زیادہ نہیں بگڑا تھا، لیکن یہ مولانا صاحب جو آئے تھے یہ زیادہ بگڑ کر آئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک باپ اپنے بچے کو مولوی بننے کے لیے کیوں بھیجتا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری دنیا یہ بنا نہیں پائے گا، یہ ہماری دنیا نہیں بنا پائے گا۔ علوم آل محمد میں، علم دین میں دنیا نہیں بنانے کے لیے ہم آتے ہیں، ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے خاندان والوں کی آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر یہ وہی حاصل نہ ہو تو رزلٹ آج آپ جا کر کے مدارس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے مدارس ویران پڑے، سارے مدارس سنسان پڑے۔ آج والدین اپنے بچوں کو مولانا بننے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، کیونکہ جو ایک امید تھی کہ بچہ میری شفاعت کروائے گا، میری مغفرت کروائے گا، وہ بھی جو ہے زمین بوس ہو چکی ہے۔ تو والدین کیوں بھیجیں گے؟ اب جب ایسے انحطاط علمی کا شکار ہمارا ہندوستان ہے تو ناظرین یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، کیا مجھ پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے علمی وقار کو بلند کریں، اٹھائیں، جو کچھ کوشش ہم اس میدان میں کر سکتے ہیں وہ کریں؟ بالکل ہمارے اوپر فریضہ ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ہمارے اوپر بھی واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے گرد و غبار کو جھاڑ کر کے اٹھے، کمر کو کسے اور ہندوستان کو مرکز فقاہت بنانے کے لیے سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے مدارس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ہندوستان کے کو ہم پھر سے مرکز فقاہت کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقین جانیے کہ جب ہم مریں گے اور ہمارے قبر میں ہمارا مولا آئے گا اور آنے کے بعد سے اگر پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے نماز اور روزہ تو سب کیا کرتے ہیں، تم نے نماز روزہ کے علاوہ کیا کیا ہے، تو ہم بتا پائیں گے کہ مولا ہم نے اس نیاز کو، اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہندوستان کو مرکز فقاہت ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی راہ میں ہم نے اپنی جد و جہد کو لگایا، تو جو ہم کر سکتے تھے وہ مولا ہم نے کیا ہے۔ تو مولا ہمارا اس جواب سے راضی ہو جائے گا، ہم اس کو عذر پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے ہندوستان کو مرکز فقاہت بنانے کی راہ میں اگر کوئی ایکٹ نہیں کیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور قبر میں ہمارا مولا پوچھ لے، اور یقیناً ہمارا مولا پوچھے گا کہ تم نے ہندوستان کو مرکز فقاہت بنانے کے سلسلے میں محنت اور کوشش کیوں نہیں کی، اور اگر ہم نے واقعی کوئی کوشش نہیں کی ہوگی تو ہمارے پاس شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آپ اگر اور ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانوں کو ان کا بہترین سپاہی دے سکیں تو آج ہندوستانی مدارس کی اصلاح کی ضرورت ہے، آج اچھے مدارس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اچھے مدارس کی ضرورت ہے۔ ایسے مدارس کھلیں، ایسے مدارس وجود میں آئیں کہ جن میں رسائل مقاصد کفایہ کی تدریس ہو، کہ جن میں درس خارج برگزار ہو، اور پھر سے ہمارا ہندوستان مرکز فقاہت بنے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے ایک مدرسہ شروع کیا کہ جس کا نام رکھا ہے مرکز فقاہت مدرسہ مدینۃ العلم، اور آغا سیستانی آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی علیہ الرحمہ سے دامت ظلہ البارف سے ہم نے خمس کی اجازت طلب کی، اور انہوں نے مجھے خمس کی اجازت دی ہے کہ آپ مدرسے کے لیے خمس کو سہم امام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب اپنی شرعی ذمہ داری، شرعی تکلیف کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے، میری مدد کیجیے تاکہ ہندوستان کو پھر سے مرکز فقاہت بنایا جا سکے۔ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے سے، اپنے سہم امام کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔